السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ سو کہ آپ ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو. تو آج میں آپ کے سامنے جو لیکچر دینے جا رہا ہوں ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے پلیٹ فارم سے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ C++ کی پروگرامنگ جو ہے وہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس میں آپ کو C++ میں اوور آل جو ہے وہ بیسک سے لے کے پروفیشنل تک جو ہے وہ ویڈیوز مل جائیں گی اور آپ جو ہے وہاں سے لرن کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان کو جو ہے اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا. تو یہ چینل ہمارا ہے ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے. یہاں سے آپ آئی ٹی سے ریلیونٹ ویڈیوز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے لوپ. لوپ جو ہے C++ پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے کیونکہ ہمارا جو ہے ابھی C++ ہی چل رہا ہے. تو C++ میں لوپ جو ہے وہ ویسے لوپ کیا ہوتی ہے، C++ میں کتنی ٹائپس کی لوپ ہے اور اس کو کس کس طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو لوپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہر وہ ریپیٹیشنس کو جو ہے لوپ کہتے ہیں، آئٹریشنس کو لوپ کہتے ہیں. تو جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس اس کو ہم لوپ کہتے ہیں. تو لوپ جو ہے اس کے دو تین نام ہے، آئٹریشنز بھی آ جاتا ہے، ریپیٹیشنز بھی آ جاتا ہے. تو بار بار ریپیٹیشنز کو جو ہے وہ لوپ کہتے ہیں. جیسے کرنٹ ہے تو کرنٹ جو ہے وہ ایک لوپ کی فارم میں جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی کہ وہ نیگیٹو مینس کہ وہ لوپ کی فارم میں چلتا ہے. تو جیسے کہ اگر آپ نے جو ہے 1 2 3 4 سے لے کے 10 تک اسٹوڈنٹس آپ نے پرنٹنگ کروانی ہے اور ڈیجٹس آپ نے پرنٹ کروانے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس میں ہم کیا کرتے ہیں 1 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ ہم اگر C++ میں عام روٹین میں اگر اس کو پروگرام میں ہم کریں تو وہ کیسے کریں گے. عام روٹین میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے اس کو شو کروانا ہے تو وہ آئی او اسٹریم اور وہ سارا جو اسٹرکچر ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں تو ہم کریں گے Cout 1 اور پھر جو ہے وہ 2 پھر جو ہے وہ 3 اور سو آن. یہاں سے اس طرح سے ہم 10 تک جائیں گے. دیکھیں تو ہماری اتنی جو ہے وہ Cout ہمیں پرنٹ کروانی پڑے گی. یا دوسرے وے سے ہم یوز کریں گے کہ Cout میں ہم نے 1 کیا اور پھر ہم نے جو ہے وہ Cout میں اینڈل کیا یا \n کیا اور پھر Cout میں 2 کیا. تو یہ دیکھیں یہ کافی نا ٹف ہو جائے گا ہمارے لیے اس طرح سے کہ ہم اتنی Cout جو ہے وہ اگر ہمیں ان کو پرنٹ کروانے لگ جائیں تو پھر اس میں ایگزیکیوشن تو ہوگی لیکن یہ کمپلیکس ہو جائے گا پروگرام. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جتنی بھی پروگرامنگ ہے اس میں جب جیسے ہم لوپ پہ جائیں گے پھر ہم فنکشنز پہ جائیں گے تو یہ جتنی آپ اس میں ایکسپرٹیز میں آتے جائیں گے آپ کا کام اتنا ہی پروگرامنگ آپ کا ایزی ہوتی جائے گی. تو لوپ بنانے کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم 1 سے لے کے اگر 10 تک جانا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم اس میں لوپ پٹ کر دیں اور اس کو لوپ کے اکارڈنگ کریں تو یہ ہمارے لیے کام بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا. اب میں بتاتا ہوں کہ لوپ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. لوپ کی ٹائپس بتانے سے پہلے میں آپ کو لوپ بتاتا ہوں کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں، صرف C++ میں نہیں، آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں چلے جائیں اس میں جو ہے وہ لوپ کس طرح سے کام کرتی ہے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ لوپ کس طرح سے کام کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم جو ہے اسی ایگزامپل کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 سے لے کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک نمبرز ہیں اور اسی کو ہمیں پرنٹ کروانا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لوپ میں آپ نے ایک چیز پوائنٹ سامنے رکھنا ہے کہ سب سے پہلے لوپ میں جو ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ، اور ایک جو ہے پوائنٹ ہوتا ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس وہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. کسی بھی لوپ کا کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور کوئی نہ کوئی اس کا اینڈ پوائنٹ ہوگا. جیسے ہماری جو لوپ ہے وہ 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہے 10 تک جا رہی ہے تو 1 جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور 10 جو ہے اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کو سٹیپس کہتے ہیں کہ آپ کے سٹیپس ہوں گے اس پوائنٹ تک جانے کے لیے. آپ 1 بائی 1 جا رہے ہیں یا 2 سٹیپس پرفارم کر کے جا رہے ہیں یا 3 سٹیپس پرفارم کر کے جا رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ آپ انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ یوز کریں گے. تو اب میں بتاتا ہوں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہے. اسٹوڈنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ کو ہم انیشلائزیشن کہہ دیتے ہیں، انیشیل پوائنٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ انیشلائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس کو سوری میں اسے دوبارہ سے ٹائپ کرتا ہوں، انیشلائزیشن.
تو اسٹوڈنٹ انیشلائزیشن جو ہے اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں. جب ہم کسی بھی ویلیو کو اسٹارٹنگ نمبر دے دیتے ہیں اس کو انیشلائزیشن کہہ سکتے ہیں. اس کو ادھر ڈکلیریشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادھر ہی ہم اس کو ڈکلیئر کروا رہے ہیں اور ادھر ہی ہم اس کو انیشلائز کروا رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ 1 ہے تو اس کو جو ہے وہ 1 کر لیتے ہیں. پھر جو ہے اینڈنگ پوائنٹ, اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ کنڈیشن ہوتی ہے اسٹوڈینٹس کہ کوئی نہ کوئی کنڈیشن, جس کنڈیشن پہ جا کے ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے, اینڈ ہو جائے. تو اس ایگزامپل میں ہمارا ٹرمینیٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ 10 ہے. تو اس طرح یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا اور یہ اینڈنگ پوائنٹ تھا جس کو پورا ہونے کے بعد ہماری جو ہے ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور رک جائے گی. اسٹیپس جو ہے اسٹوڈنٹ وہاں سے لے کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈنگ پوائنٹ تک جانے کے لیے جو انکریمنٹ ہوگا یا ڈیکریمنٹ ہوگا اس کو اسٹیپس کہتے ہیں. یہ ایک اسٹیپ میں بھی ہو سکتا ہے, 2 میں بھی. تو یہ انکریمنٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس ابھی اس ایگزامپل میں ہم 1 سے 10 تک آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس انکریمنٹ ہو رہا ہے. کتنے کا ہو رہا ہے؟ ہمیشہ جو ہے +1 کا ہو رہا ہے. یہ پہلے 1 ہے, پھر 2 ہے, پھر 3 ہے. اس سے اگلی چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب آپ نے یہ ویلیوز, آپ کو یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں, میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ انیشلائزیشن ہوتی ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ, کنڈیشن ہوتی ہے اینڈنگ پوائنٹ, اور انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ ہوتے ہیں اسٹیپس. اب اسی اسٹیپس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ان کے لیے اب ہمیں کیا چاہیے, کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹس ویریبل چاہیے. جب بھی آپ نے کوئی لوپ چلانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ویریبل ہونا چاہیے. تو ویریبل کی ڈکلیریشن کیسے کرواتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپ ہو. ڈیٹا ٹائپ آپ کو پتا ہوگا کون سی جو ہے ڈیٹا ٹائپ آپ یوز کر رہے ہیں. پھر ویریبل نیم ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس ویریبل ڈکلیریشن اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈکلیئر کروا دی ہے اس کو, اور یہاں سے پھر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو انیشلائزیشن دے دیتے ہیں. جیسے کہ میرے پاس انٹ, اسی ایگزامپل میں انٹ n ہے. تو اسٹوڈینٹس n میرا جو ہے وہ ویریبل ہے, اور اس کے بعد n = 1 سے شروع ہوا ہے. n <= 10 تک گیا ہے, اور n = n+1 یا n++ بھی میں اسے کر سکتا ہوں. ان میں سے 2 میں سے ایک میں یوز کروں گا, یا میں یہ یوز کر لوں گا, یا یہ, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اسی طرح اگر میں جو ہے وہ 10 سے 1 تک آ رہا ہوتا, 10 سے 1 تک, اسی ایگزامپل کو میں لے کے چلتا ہوں, 10 سے 1 تک آ رہا ہوتا, تو میرا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہونا تھا اسٹوڈینٹس وہ کیا ہو جانا تھا, وہ میرے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اسٹوڈینٹس وہ میرے پاس 10 ہو جانا تھا. یعنی کہ n = یہاں میرے پاس n = 10 آنا تھا. ویریبل اسی طرح آ جانا تھا, لیکن یہاں جو ہے وہ n = 10 آ جانا تھا, اور کنڈیشن جو تھی وہ n <= 1 آ جانی تھی. اور اسٹیپس میں کیا ہونا تھا, اسٹیپس میں اسٹوڈنٹ سے انکریمنٹ نہیں ہونا تھا, اس میں ڈیکریمنٹ ہونا تھا. n = n-1, یا اس کو میں کر سکتا ہے n-, یا -n. تو اس طرح سے میرے پاس یہ لوپ جو ہے وہ کام کرتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ لوپس کتنی طرح کی ہیں, پھر ان کی آگے جو ہے ایگزیکیوشن انہی کے اکارڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اسٹوڈینٹس لوپ میرے پاس C++ میں جو لوپس ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. ایک میرے پاس وائل ہے, ایک ڈو وائل ہے, ایک فور ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس 4 پوائنٹ پہ نیسٹڈ لوپ آتی ہے. نیسٹڈ لوپ کیا ہوتی ہے, اس پہ ایگزامپلز اور اس پہ پورا جو ہے آپ سیپریٹ لیکچر ڈیلائٹ سائنسز بائی NK پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے ہمارے پاس لوپ ہے. تو سب سے پہلی جو لوپ ہے وائل لوپ ہے. ڈائنامک اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب ہمیں ایگزیکیوشن ویلیوز پتہ نہ ہو کب تک ہم نے اس کو چلانا ہے تو اس کو ڈائنامک کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے اسٹوڈنٹس وائل سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وائل کیسے کام کرتی ہے. تو وائل کی جو ہے وہ پراپر اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے کسی بھی لوپ کا جو ہے وہ انیشلائزیشن ہوتی ہے, یعنی کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یا ڈکلیریشن اور انیشلائزیشن آپ دونوں ہی کر سکتے ہیں. میں اس کو ڈکلیئر یا انیشلائزیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ وائل لکھیں گے. وائل وہ کی ورڈ ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے. پھر آپ جو ہے وہ کنڈیشن یوز کریں گے جو انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ کے لیے آپ کے پاس یوز ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ بریکٹس یوز کریں گے, کرلی بریکٹس جو آپ کے پاس آئیں گی, اور یہاں جو ہے وہ یا آپ انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ یوز کریں گے. تو دیکھیں آپ کے پاس انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ آپ کے پاس ہے. تو یہ دیکھیے گا ابھی یہی نہیں اسٹیپس کو ہم لیتے ہیں کہ سب سے پہلے انیشلائزیشن کیا, پھر ہم نے کنڈیشن کیا, اور پھر ہم نے انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ کیا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہی اسٹیپس جو ہیں وہ پرفارم کیے ہیں. اور اسی طرح میں اسی کے ساتھ آپ کو ڈو وائل کا سنٹیکس بھی بتا دوں تاکہ بعد میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو آپ کو جو ہے اس میں پرابلم نہ ہو کہ آپ جو ہے اس کو کس طرح سے کرنا, تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ سمپل وے سے اس کو کر سکیں. تو ایک سیکنڈ اسٹوڈنٹس, میرے پاس یہ جو ہے نا لائنز سیدھی نہیں آ رہی تھی, تو میں سیدھی لائنز لے لوں تاکہ مجھے بھی جو ہے وہ ایزی
وے میں آپ کو جو ہے وہ کروا سکوں اور آپ بھی ایزی وے میں اس کو سمجھ سکیں. تو یہ میں لائن جو ہے وہ میں لے رہا ہوں. یہ جو ہے اب میرے پاس تھوڑا سا پہلے سے بہتر ہو گیا. تو اس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ دونوں کروانی ہے وائل اور اب ہم آتے ہیں ڈو وائل پہ. تو اسٹوڈینٹس ڈو وائل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ والی ہم نے وائل کی اور یہ ڈو وائل ہے. تو ڈو وائل میں اسٹوڈینٹس کیا ہوتا ہے یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. ڈو وائل میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح سے آپ نے ڈکلیریشن کروانی ہے اور انیشلائزیشن کروانی ہے. دونوں سٹیپس آپ کروا سکتے ہیں, ایک ایٹ اے ٹائم بھی دونوں کروا سکتے ہیں. انیشلائزیشن کے بعد آپ نے جو ہے سمپل آپ نے ادھر وائل لکھا تھا لیکن ادھر جو ہے کی ورڈ ڈو لکھیں گے. سیم وہی والا جو ہے باڈی اس کی یہ جتنا بھی یہ پورشن ہے سیم سارے یہ والا پورے کا پورا آپ اٹھا لیں گے. سیم اسی طرح سے آپ ادھر انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ لیں گے اور ادھر جو ہے اینڈ پہ آپ وہی وائل پٹ کر دیں گے اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ پٹ کر دیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پروگرام بنا رہے تھے وہ 1 سے لے کے 10 تک ہم نے جو ہے وہ ٹائپ کرنا تھی ویلیوز. مطلب مینس کہ اگر آپ لوگ دیکھیں 1 سے لے کے 10 تک یہ دیکھیں ہم نے اس میں جو ہے ایگزامپل لے رہے ہیں پہلا پوائنٹ 1 ہے اور اینڈنگ جو ہے وہ 10 ہے. یہ ہم نے وائل کے تھرو کرنا ہے. تو وہیں چلتے ہیں. یہ دیکھیں سب سے پہلے میں جو میرے پاس ویریبل ہونا چاہیے انٹ n میرے پاس ویریبل ہے اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے 1 سے, کیونکہ پہلی ویلیو 1 ہے. اگر میں 0 سے کروں گا تو یہ 0 سے شروع ہوگا اور یہ جب 10 تک جائے گا تو یہ مینس کہ یہ 11 دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگی. اب یہ صرف 10 دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگی. تو میں نے وائل جو ہے وہ لکھا ٹائپ کیا. اس کے بعد میں نے کنڈیشن جو ہے n لیس دین اکول ٹو 10 وہی والی کنڈیشن جو ہم نے ادھر پٹ کی تھی اور اس کے بعد میں نے n از اکول ٹو n پلس 1 یا n پلس پلس میں کر دوں گا سیم. اب یہاں جو ہے وہ میں سی آؤٹ سمپل اسٹوڈنٹ میں n پٹ کروں گا ویریبل اور /n نیو لائن کے لیے اور یہ میرا پروگرام جو ہے وائل کے اکارڈنگ پورا ہو گیا. اس کے آئی او اسٹریم لگانا اور ہیش انکلیوڈ آئی او اسٹریم اور اینڈ پہ ریٹرن 0 یا گیٹ سی ایچ وہ اس کا ایک پارٹ تو ہے لیکن میں صرف اور صرف آپ کو لوپ کی ایگزیکیوشن کروا رہا ہوں اس لیے میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں. تو یہ میرے پاس جو تھا وہ یہ دیکھیں میرے پاس n از اکول ٹو 1 میرے پاس انیشیل پوائنٹ ہے. ادھر ہی میں نے ڈیکلیریشن کروا دی ہے, ادھر ہی میں نے انیشلائزیشن کروا دی ہے اور وائل جو ہے میں نے ادھر کنڈیشن لکھی. کنڈیشن جو ہے وہ میں 1 سے لے کے 10 تک جانا چاہ رہا تھا تو 1 2 3 تو نیچے کو کیونکہ آ رہے تھے اس لیے /n لکھا اور n پہلی دفعہ آپ یہ ایگزیکیوشن اس کی کیسے کام کرے گی. تو سب سے پہلے n جو ہے وہ یہاں آئے گا. n میں ویلیو پڑی ہے 1 وہ چیک ہوگی 10 کے ساتھ وہ 10 سے کم ہے تو یہاں سے کیا ہوگا ہم باڈی کے اندر چلے جائیں گے وائل کی باڈی کے اندر. یہاں سے کنڈیشن چیک ہوگی اور اسٹیٹمنٹ یہاں آ جائے گی. سی آؤٹ میں کیا ہوگا کہ n کی جو ویلیو ہے وہ سمپل یہاں میں اس کی پرنٹنگ لے لیتا ہوں سمپل وہ پرنٹ ہو جائے گی 1 اور /n یہ نیو لائن کے لیے. یہاں کیا ہو جائے گا n سب سے پہلے ہمارے پاس 1 ہے اور پھر 1 پلس 1 مینس کہ n پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس 1 ہے تو n میں کیا ہو جائے گا 1. اب یہ n کی ویلیو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس 2 ہوگی تو یہاں سے جا کے یہ دوبارہ اب یہ اوپر نہیں جائے گا انیشلائزیشن پہ نہیں جائے گا یہ سمپل کنڈیشن پہ جائے گا جا کے چیک ہوگا. اب 2 جو ہے وہ لیس دین ہے 10 سے تو یہاں آ جائیں گے ہم اور 2 جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا /n سے ہم پہلے ہی نیو لائن پہ آ چکے تھے. اب یہاں جو ہے 2 پلس 1 جو ہے یہ 3 ہو جائے گا تو یہاں سے جا کے دوبارہ یہ ایگزیکیوشن چیک ہوگی اور یہ 3 ہو جائے گا. اس طرح سے 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ ہماری جو ہے 10 تک ایگزیکیوشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کمپلیٹ ہو جائے گی. اسی پروگرام کو ہم جو ہے وہ اب ڈو وائل میں دیکھتے ہیں. تو ڈو وائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی سیم آپ نے پرنٹنگ کروانی ہے 1 2 3 4 یہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائل اور ڈو وائل میں جو ہے وہ ڈفرینس کیا ہے. تو یہاں میں سیم اسی طرح سے میں کیا کرتا ہوں میں اپنے پاس ایک ویریبل لیتا ہوں انٹ x اور x جو ہے وہ میں سٹارٹ کرتا ہوں از اکول ٹو 1 سے. میں یہیں بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں یہاں بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو ہے ڈکلیریشن ہوگی اور یہ انیشلائزیشن ہوگی انیشیل پوائنٹ ہو گیا اور یہاں جو ہے وہ میں کی ورڈ یوز کروں گا ڈو کیونکہ میں ڈو وائل سے یہ پروگرام کر رہا ہوں. سی آؤٹ سمپل اسی طرح سے میں اس کو سیم وہی n اور n از اکول ٹو n پلس 1 اور یہاں جو ہے وہ میں وائل پٹ کر دوں گا وائل n لیس دین اکول ٹو 10. تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک پروگرام جو ہے وہ آ گیا ہے. سیم اسی طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں اسی طرح سے آپ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس وائل میں وہی کنڈیشن پٹ کی ہے اور n پلس پلس یہ بھی سارا وہی ہے.
سیم ساری جو ہے وہ صرف ایک تھوڑا سا اسٹرکچر کا یا سنٹیکس کا ڈفرینس ہے کہ آپ نے ڈو ٹائپ کرنا ہے اور وائل بعد میں کرنا ہے. اب اس میں بھی یہی ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جا کے ایکس جو ہے وہ چیک ہوگا. ایکس چیک ہونے کے بعد سب سے پہلے ایکس 1 ہے تو 1 جا کے 1 جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا, سمپل 1 پرنٹ ہو جائے گا اور نیو لائن پہ ہم آ جائیں گے, یہ 1 پرنٹ ہو جائے گا. یہاں جو ہے آئے گا n یہاں جو ہے n = n+1 ہے تو یہ ہمارے پاس 1 + 1 2 ہو گیا. 2 ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے اب ہمارے پاس یہاں آگے چیک ہوگا. اب 2 جو ہے وہ 10 سے کیا ہے اسمال ہے تو یہاں سے پھر یہ دوبارہ سے یہاں جائے گا. تو یہ جو ہے آپ کے پاس 11 ٹائم ایگزیکیوٹ ہوگی, یعنی کہ یہ آخری دفعہ جب 10 پرنٹ ہو جائے گا پھر یہاں آگے دوبارہ چیک ہوگا اور دیکھے گا کہ 10 کے برابر ہے, یہ کام ہے. تو اس لیے وائل اور ڈو وائل میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ڈو وائل جو ہے وہ 1 ٹائم زیادہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے وائلز, اور ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. اسی طرح ہم اگلی لوپ پہ چلتے ہیں جس کو فور لوپ کہتے ہیں. فور لوپ کو اسٹیٹک لوپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہ تب یوز ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے کتنی ایگزیکیوشنز کروانی ہے, ہمارے پاس ایگزیکیوشن جو ہیں فکس ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک اینڈنگ پوائنٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اسٹیپس ہونے چاہیے. تو اس کا سنٹیکس انتہائی سمپل ہے فور لوپ کا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. فور اس میں سمپل آپ نے جو ہے وہ کی ورڈ یوز کرنا ہے فور بس, اور یہاں آپ نے اسی جگہ جو ہے وہ انیشلائزیشن یا آپ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ لے آئیں گے, اور اس کے بعد اسی جگہ آپ جو ہے وہ اسی بریکٹس کے اندر آپ کنڈیشن ٹائپ کر دیں گے. یہاں آپ انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ اس کے لیے آپ کو نہیں جانا پڑے گا. اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ 1 ہے, ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ کو بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس ہیں پھر آپ یہ والی بریکٹ جو ہے وہ یوز کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسی پروگرام کو ہم جو ہے اب اسی لوپ کو جو ہے ہم اس میں کر کے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو یہ دیکھیں میرے پاس میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ میں نے فور لی. فور لوپ میں نے جو ہے میں دوبارہ سے لے رہا ہوں, میں نے فور لوپ لی. فور لوپ میں نے فور لکھا انٹ y = 1 اور کہاں تک جانا تھا ہم نے y <= 10. اور اگر کسی کو کنڈیشن نہیں بنانی آتی تو اسٹوڈنٹس وہ یاد رکھے کہ وہ کنڈیشن بنانے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کنڈیشن والی ایف ایلس کی جو اسٹرکچر ہے اس کو سمجھ لے تو اس کو جو ہے وہ یہ پتہ چلے گا. اس کے لیے آپ سیپریٹ ویڈیو جو ہے اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, اس لیکچر کو سنیں اور ساتھ اس کا پریکٹیکل کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہاں جو ہے وہ سی آؤٹ میرے پاس یہ ہی ہے تو میں جو ہے وہ n اور /n نیو لائن کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ سیم وہی ایگزیکیوشن جو ہے وہ میرے پاس کمپلیٹ ہوگی جیسے جو ہے وہ میں نے فور اور وائل کے ساتھ کی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہے میں آپ کے یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ, لیکن اگر اس کو سمپل میں پروگرام ٹائپ کرتا تو میں پھر یہ جو ہے اس میں نہیں کروں گا. اب اسی ایک جو ہے وہ لوپ ہم لیتے ہیں اور اس میں جو ہے میں آپ کو ایک پراپر پروگرام میں کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس میرے پاس جو ہے وہ ہیش انکلیوڈ, اگر پورا ایک پروگرام ہم کر لیں اسی والی ایگزامپل کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اور string.h. تو یہاں جو ہے وہ میرے پاس جو تھا اگر تو میں یوز کر رہا ہوں ٹربو C++ تو میں وائڈ مین لکھوں گا, لیکن اگر میں جو ہے وہ ڈیو C++ یوز کر رہا ہوں تو میں ادھر ایک ٹائپ کروں گا یوزنگ نیم اسپیس std, یوزنگ نیم اسپیس std. تو یہ میں کی ورڈ یوز کروں گا, پھر اس کے بعد میں انٹ مین. اور اگر اسٹوڈنٹس میں یوز کر رہا ہوں ٹربو تو پھر میں سمپل وائڈ مین یوز کروں گا. تو یہاں جو ہے میں نے ایک پروگرام ٹائپ کرنا ہے جس میں 1 سے لے کے 10 تک جو ہے میں نے یہی کاؤنٹنگ جو ہے وہ پرنٹ کروانی ہے. یہ پروگرام پورا ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا جو ہے اسی میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو ایڈوانسمنٹ پہ جائیں گے. تو انٹ جو ہے وہ میرے پاس سوری میں وہ جو ہے پہلے چینج کر لوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایزی ہو جائے, تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو یہ میرے پاس جو ہے وہ پین آ گیا. تو اس میں میرے پاس انٹ جو ہے وہ z, ٹھیک ہے, اور z اسٹارٹ ہو رہا ہے 1 سے, اور
वाइल के साथ में से कर रहा हूँ, वाइल z लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ जो है वो वाइल की स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी, और यहाँ जो है सी आउट सेम, क्योंकि मैं न्यू लाइन पे लेके आना चाह रहा हूँ। अगर आप सिंपल एक लाइन में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं फिर आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, एंडल कर लें या वो बैक स्लैश एंड कर लें, तो z इज इक्वल टू z+1, z++ भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स ये जो है अब हमारे पास वाइल पुट होगी, और इसी तरह इसमें जो है वो रिटर्न 0 यूज होता है div C++ में 0, और ये मेरे पास प्रोग्राम पूरा हो गया। तो इस तरह कोई भी प्रोग्राम आप अपना इसी में अगर आप इसी स्ट्रक्चर में आप जो है वो वाइल पुट कर दें, यहाँ वाइल के बाद इसको डू वाइल में कर दें, सेम यही काम, इसको फॉर में कर दें, सेम यही काम, तो ये इसी तरह से होने। अब एक और मेरे पास प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को मैं आगे लेके चलता हूँ कि मैंने ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो प्रिंट करवाना है वर्ड, और एंड पे मैंने इनका सम जो है वो शो करवाना है। अब इसी को जो है मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा प्रोग्राम को, आप जरा ध्यान से इसे देख लीजिएगा कि सेम इसी तरह मैंने क्या किया, इंट z इज इक्वल टू 1, और एक और बात कि मैंने सम करवाना है तो मैं इंट ऐड ले लेता हूँ, ऐड मेरे पास इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखेगा, 0 इसलिए इसमें रखते हैं कि जब आप इसमें 1 रख देंगे तो हमारा जो है वो सम कैलकुलेशन अच्छी नहीं आएगी, और अगर जो है वो 0 रखेंगे तो हमारी जो एंड रिजल्ट है वो सही आ जाएगा, लॉजिकल एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसमें 1 पुट करेंगे, क्योंकि अगर आपने 0 पुट किया प्रोडक्ट को फिर किसी से मल्टीप्लाई करवाया किसी नंबर से, तो उसका रिजल्ट जो है अगर 0 हुआ तो वो सारा 0 होता जाएगा, तो ये एरर आ जाएगा, तो उसमें हमेशा हमने 1 पुट करना। ये मैं एंड पे बताऊंगा कि हमने 0 क्यों पुट किया था, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे है। तो उसी तरह से मैं इसमें वाइल करता हूँ, वाइल और z लेस देन इक्वल टू 10। अब मैं पूरा प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको जो है वो करवा रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाए, कि आगे आप लोग जो है प्रोग्राम की स्ट्रक्चर देखने के लिए आप लोग जो है वो हमारी दूसरी वीडियो देखें, उसमें आपको इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी कि प्रोग्राम कैसे टाइप करते हैं। तो यहाँ जो है z इज इक्वल टू z+1, तो यहाँ जो है स्टूडेंट में पुट कर दूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस z। तो ये मेरे पास मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया, और लूप के बाद में इसे पर वाइड मेन कंप्लीट करने से पहले सम इज इक्वल टू जो भी मैंने वेरिएबल लिया होगा ऐड, तो ये अब होगा क्या कि यहाँ जो है उसी तरह से 1 से लेकर 10 तक प्रिंटिंग होगी। सबसे पहले सम इज इक्वल टू यहीं मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो करवा देता हूँ। सम इज इक्वल टू सम प्लस 2 है, तो सम प्लस 2 में क्या होगा, सबसे पहले सम 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0+1, तो ये 1 हो गया, फिर 1+1 ये 2 हो गया, फिर 2+1, तो इसी तरह से ये आगे जो है वो चलता जाएगा। मतलब जिस तरह से ये z यूज करे तो मैंने इधर n यूज कर लिया, तो ये z ही रहेगा, तो z जैसे जैसे z का इंक्रीमेंट होगा वैसे ही सम में जो है 2+1 ये 3 हो जाएगा, तो इस तरह से ये इसकी इंक्रीमेंट होती जाएगी, यानी कि एंड पे जो 10 आएगा इसकी एग्जीक्यूशन हम कर लेते हैं कि किस तरह से आएगा। तो देखिए सम इज इक्वल टू सम प्लस z, तो सबसे पहले हमारे पास ये इसमें 0 है और इसमें 1 है, तो ये 1 हो गया, फिर 1 यहाँ आ गया, 0 2 z जो है वो 2 हो गया दूसरी एग्जीक्यूशन में, तो ये हमारे पास 3 हो गया, तो 3 यहाँ आया एग्जीक्यूशन में, z भी 3 हो गया, तो ये 6 हो गया, इस तरह ये 4 हुआ, तो ये 6 हुआ, तो ये 10 हो गया, तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स 10 तक जाएगा, और एंड पे जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास सम का वो हम जो है इसको इधर शो करवा देंगे, और प्रोग्राम इसको और इसकी आउटपुट शो करवा देगा। इसी तरह अगर आप फॉर में करना चाह रहे हैं तो मज़ीद प्रोग्राम जो है उनको देखने के लिए और भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो आप हमारा चैनल जो है वो डिलाइट साइंसेस बाय NK, इसको जो है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आपको मज़ीद जो है इससे रेलेवेंट वीडियोस मिल सके। और आई होप सो कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लूप समझ आ गया होगा। C++ में कितनी लूप हैं हमने आज ये देखी हैं, ये हमारा प्रोग्राम था आज के C++ की, हमने लूप की स्ट्रक्चर देखनी थी और कितनी तरह की लूप्स हैं ये हमने देखी, वाइल थी, डू वाइल थी और फॉर लूप थी।
یہ جو ہے وہ اسٹرکچر کیسے کام کرتی ہے وہ دیکھا. پھر ہم نے اس میں ایک پروگرام جو ہے اس کو ایگزیکیوشن دیکھی. فور میں بھی اسی پروگرام کو ہم نے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا. اس کے بعد ہم نے جو ایک پورا پراپر پروگرام بنایا جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سم ہوتا ہے، اور پھر اس میں سم بھی ہم نے ایڈ کیا. تو مزید جو ہے آپ کو پروگرام مل جائیں گے چینل سے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی کو پرابلم سالونگ میں پرابلم ہو رہی ہے تو وہ چینل پہ نیچے دیے گئے کمنٹس میں کمنٹ کر سکتا ہے، ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.